بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صحت اور تندرستی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج ایک بہترین ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آج آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں 12 ربیع الاول کی رات اور دن کرنے کے جو اصل کام ہیں ان کے حوالے سے آج آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں جن کے کرنے سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کیسے گزاریں، کیسے منائیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس کے بارے میں کیا ہیں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے امت مسلمہ کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جو انسان کامل ہادی عالم اور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ایک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہے، اور اس میں مسلمان جو ہے دنیا بھر میں خوشی کا دن مناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے ہی اس مہینے کے اندر اسلامی تقویم کے لحاظ سے جو کہ تیسرا مہینہ ہے، اس میں محافل نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ویسے تو پورا سال ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نعت اور باقی جلوس وغیرہ اور جلسے اور باقی محافل جو ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن خصوصاً ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مناسبت سے، ان کی پیدائش کی مناسبت سے، ان کے اس تہوار کی مناسبت سے پوری قوم جو ہے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ اس دن کو مناتی ہے۔ یکم ربیع الاول سے ہی مساجد اور دیگر مقامات پر نعت خوانی، مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل شروع ہو جاتی ہیں، جن میں علماء اکرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی ذات مبارکہ اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس طرح مختلف شعراء اور ثناء خوان جو ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نعت یا کلام پیش کرتے ہیں، عقیدات اور درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر 12 ربیع الاول کا جو دن ہے، اس میں تمام اسلامی ممالک میں سرکاری طور پر عام تعطیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو بہت سے ممالک غیر مسلم ہیں ان میں بھی مسلمانوں کو اس دن کے لیے خصوصی چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، درود و سلام، نعت خوانی کی محافل کا انعقاد کر سکیں۔ تو ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے اس کے اوپر ہر وقت ہی درود و سلام بھیجا جانا چاہیے، لیکن خصوصی طور پہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے اس دن کو یہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بھی ہمارے اوپر فرض ہے کہ پورا سال شب و روز ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود و سلام بھیجیں، اور پھر خصوصی طور پر اس دن کی مناسبت سے تو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ورد ہے زبان پر ہر وقت جاری رہنا چاہیے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے گزر جانے کا تذکرہ ہو، اپنے رفیق اعلیٰ کے ساتھ مل جانے کا تذکرہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر درود شریف کا جو ورد ہے زبان پہ جاری رکھنا تو دونوں صورتوں میں لازم ہے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے اور اپنے رفیق اعلیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے، تب بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کو بطور درود پاک ہی پڑھا۔ تمام صحابہ باری باری جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی کے پاس جا کر درود کا ورد کرتے، درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتے۔ تو یہی عمل جو ہے وہ سب سے اہم ہے اس دن کی مناسبت سے، اس مہینے کی مناسبت سے، اور سب سے خاص کر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ان پر عمل کیا جائے، اپنے عقائد کی اصلاح کی جائے، عبادات کی اصلاح کی جائے، اور اس کے بعد سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ معاملات کی ہے کہ تو اپنے جو معاملات ہیں ان کی بھی اس سلسلے میں اصلاح کی جائے۔ تو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم اپنے اوپر اپنائیں گے، تینوں صورتوں کے اندر تو ہماری جو زندگی ہے اس میں کامیابی حاصل ہوگی، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت کی جو زندگی ہے اس میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو امید ہے کہ آج کے اس پیغام کو آپ بھرپور طریقے سے سنیں گے بھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ سبھی لوگ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ملیں گے بہت جلد ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔